واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. بزرگوں، دوستو، یہ مختصر سا وضاحتی بیان مجھے اس لیے دینا پڑا کہ ہمارے بعض مہربان دوستوں نے ہماری ایک تقریر کے اقتباس نقل کر کے اس پر غلط تبصرہ کر کے ہماری تکفیر کرنے کے لیے پوری بات نہ نقل کر کے غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کی ہے. حالانکہ آگے پیچھے سے پوری تقریر نقل کر دیتے تو ان کے لیے غلط فہمی پھیلانے کا موقع نہ ملتا. آگے پیچھے کے جملوں کو چھوڑ کر اپنے مطلب کا جملہ لے کر اور اس کا اپنے من مطابق معنی بنا کر مسلمان کو کافر بنانے کا جو ان کا موروثی طریقہ ہے وہ شوق انہوں نے پورا کیا ہے. اس تقریر میں نے یہ بتایا ہے کہ آج کل مسجدوں میں زور سے اجتماعی طور پر کسی خاص نماز کے بعد جو سلام پڑھا جاتا ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ائمہ اربعہ اور بزرگان دین کے طریقے کے خلاف ہے. جس پیغمبر نے نماز کا طریقہ ہمیں سکھایا اور اس کے تعلق کی ہر بات بتائی، وہ خود بھی فجر کی اور جمعے کی نماز پڑھا کرتے تھے. آپ کے صحابہ اور تمام تابعین، ائمہ مجتہدین، بزرگان دین فجر کی اور جمعے کی نماز پڑھتے تھے، لیکن کسی سے ثابت نہیں ہے کہ وہ کسی نماز کے بعد اجتماعی طور پر مسجد میں یہ لاکھوں سلام پڑھتے ہوں. اگر ان کے نزدیک میرا یہ بیان غلط تھا تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ صرف ایک ثبوت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا یا صحابی کے عمل کا یا ائمہ مجتہدین یا اکابر بزرگان دین کا قول یا عمل پیش کرتے، لیکن یہ تو ان کے بس کی بات نہیں تھی. ہاں، ان کے بڑوں کا طریقہ رہا ہے کہ صحیح بات کا غلط مطلب بیان کر کے
مسلمان کو کافر بنانے میں بڑے ماہر رہے ہیں، اور یہ ان کے چیلے چپاٹے بھی اپنا شوق اسی طرح پورا کرتے ہیں اور بالکل جھوٹ اور غلط اتہام اور الزام رکھتے ہیں۔ میں نے اس تقریر میں یہ بتایا ہے کہ بدعت غلاظت ہے، اور اس غلاظت کو خوبصورت اور اچھی پولوتھین میں بند کر کے لوگ دھوکہ دیتے ہیں، تو اس میں غلاظت سے تشبیہ بدعت کو دی گئی ہے، اور یہ لاکھوں سلام والا جو درود فجر یا جمعے کی نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے، اس کو پولوتھین سے تشبیہ دی گئی ہے۔ انہوں نے تشبیہ کو اپنے من سے بالکل الٹ دیا اور یہ بتایا کہ غلاظت سے درود کو تشبیہ دی گئی ہے۔ اگر درود کو غلاظت کہا گیا ہوتا تو وہ خوبصورت پولوتھین کیا چیز ہوتی؟ آدمی کو جھوٹ بولنے کا بھی سلیقہ چاہیے، اس میں صاف طریقے سے غلاظت کہا گیا ہے بدعت کو، اب پولوتھین کہا گیا ہے یہ لاکھوں سلام کو فجر کے بعد والے زور شور سے اجتماعی پڑھنے والے سلام درود کو۔ تو درود کو غلاظت کہا ہی نہیں گیا ہے، یہ انہوں نے کہا ہے، یہ تشبیہ انہوں نے خود سے دی ہے۔ ہماری تقریر میں درود کو غلاظت سے تشبیہ نہیں دی گئی ہے، بدعت کو غلاظت بتایا گیا ہے، غلاظت سے تشبیہ دی گئی ہے، اور وہ غلاظت درود کی پولوتھین میں جب غلاظت ہوگی تو پولوتھین بھی ناپاک ہو جائے گی، اس کو ناپاک کہا گیا ہے۔ اور اگر علم ہو اور آدمی تھوڑا سا غور کرے تو جو بات ہم نے کہی ہے بہت صاف اور واضح ہے۔ درود پاک ہر وقت ہر موقع پر پڑھنا ثواب نہیں ہے، عبادت نہیں ہے، بلکہ بعض موقع پر درود پڑھنا جرم ہے۔ جیسے کوئی نماز پڑھنے والا نمازی 3 رکعت یا 4 رکعت کی نماز پڑھ رہا ہے، تو پہلی مرتبہ جب 2 رکعت پر وہ بیٹھے گا تو اس کو صرف تحیات پڑھنا ہے، وہاں درود نہیں پڑھنا ہے۔ اگر قعدہ اولا میں دوسری رکعت میں وہ تحیات کے بعد درود بھی پڑھ دیتا ہے تو یہ درود پڑھنا جرم ہے، اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، اور جو چیز جرم ہوتی ہے وہ ناپاک ہی ہوتی ہے، جرم پاک نہیں ہوتا ہے۔ یہ قافلہ علم سے تو پیدل تھا ہی، عقل سے بھی پیدل ہے۔ جرم پاک نہیں ہوتا ہے، جرم ناپاک ہوتا ہے۔ پہلے قعدہ میں دوسری رکعت میں بیٹھنے والا نمازی جو 3 یا 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، وہ درود اگر پڑھ لیتا ہے تحیات کے بعد تو وہ مجرم ہے، اور اس کا یہ عمل جرم ہے۔ یہ درود پڑھنا جرم ہے، اور جرم کو ناپاک ہی کہا جائے گا۔ یہاں پر درود پڑھنا جرم ہے، لیکن یہی نمازی جو تیسری رکعت میں بیٹھے گا، اگر 3 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے اور 4 رکعت والی پڑھ رہا ہے، تو چوتھی رکعت میں بھی بیٹھے گا قعدہ اخیرہ میں، تو اس کو صرف تحیات پڑھنا اور درود چھوڑ دینا یہ جرم ہے۔ یہاں درود نہ پڑھنا جرم ہے، اور وہاں درود پڑھ لینا جرم ہے۔ اور یہ مسئلہ خود ان کی کتاب میں ان کے مفتیوں نے بھی
درود پاک کو ناجائز کہا ہے. ناجائز چیز، حرام چیز جرم ہوتی ہے، ناپاک ہوتی ہے، وہ پاک نہیں ہوتی ہے. یہ میرے ہاتھ میں تفسیر نعیمی ہے. تفسیر نعیمی پارہ نمبر 16 سورہ کہف، تفسیر کے اندر اس کتاب میں درود پاک سے متعلق ایک مسئلہ بتاتے ہیں مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی، احمد یار خان صاحب مراد آبادی، جو مولانا نعیم الدین مراد آبادی کے شاگرد تھے احمد یار خان گجراتی. انہوں نے ایک تفسیر کا نام استاد کی طرف نسبت کر کے تفسیر نعیمی رکھا ہے. اس کے پارہ 16 سورہ کہف صفحہ نمبر 110 پر لکھتے ہیں، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ نماز والا اور درود ابراہیمی صرف نماز میں پڑھ سکتے ہیں. نماز کے علاوہ پڑھنا گناہ اور ناجائز ہے. خوب غور سے یہ مسئلہ جو انہوں نے لکھا ہے اس کو دوبارہ پڑھ دے رہا ہوں، یاد رکھیے اور ذہن نشین کر لیجئے. فرماتے ہیں، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ نماز والا اور درود ابراہیمی، یعنی نماز میں جو درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ہے، یہ پورا درود شریف انک حمید مجید تک یہ صرف نماز میں پڑھ سکتے ہیں. نماز کے علاوہ پڑھنا گناہ ہے. بتائیے گناہ پاک ہوتا ہے کہ ناپاک؟ یہ درود ابراہیمی کو نماز کے علاوہ پڑھنے کو گناہ بتاتے ہیں، ناپاک بتاتے ہیں. ہم نے اگر ناپاک کہہ دیا تو کافر ہو گئے، تو یہ مسلمان کیسے باقی رہے؟ اگر ان میں ہمت ہے اور یہ سچے ہیں تو اس مفسر پر کفر کا فتویٰ لگائیں. وہ لکھتے ہیں نماز کے علاوہ یہ درود ابراہیمی پڑھنا گناہ ہے اور ناجائز ہے. ناجائز جو چیز ہوتی ہے وہ ناپاک نجس ہی ہوتی ہے، گناہ نجس ہوتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اگر درود کو بھی خدا نخواستہ جو بے موقع نامناسب جگہ پر بدعت کے ڈھنگ سے پڑھتا ہے آدمی، تو وہ ناپاک اور گناہ ہے. یہ جرم اگر ہے اور کفر ہے تو ان کو چاہیے کہ احمد یار خان گجراتی کو کافر کہیں، کیونکہ انہوں نے درود ابراہیمی کو نماز کے علاوہ پڑھنا گناہ اور ناجائز لکھا ہے اپنی اس تفسیر نعیمی میں. حالانکہ یہ مسئلہ جو انہوں نے لکھا ہے یہ مسئلہ بھی غلط ہے اور دلیل بھی غلط ہے. اس کی دلیل انہوں نے دیا ہے کہ نماز کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھنا گناہ اور ناجائز کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں سلام نہیں ہے. اس درود میں سلام نہیں ہے. حالانکہ بحکم قرآنی سلام پڑھنا بھی درود کے ساتھ اسی طرح واجب ہے جس طرح درود شریف. یعنی قرآن میں صلو علیہ وسلموا آیا ہے، درود بھی پڑھو اور سلام بھی. تو یہ درود ابراہیمی جو اللہم صلی علی محمد ہے، اس میں صرف درود ہے تو سلام کا لفظ نہیں ہے. نماز کے اندر چونکہ تحیات بھی ہے اور تحیات میں سلام ہے، تو اس لیے سلام ہو گیا اور درود بھی ہو گیا، تو قرآن پر عمل ہو گیا. اس لیے کہتے ہیں نماز میں تو جائز ہے، لیکن نماز کے باہر پڑھے گا تو سلام کے بغیر درود ہوگا،
اس لیے ناجائز ہے. یہ مسئلہ انہوں نے غلط بتایا ہے. صلو علیہ وسلموا میں درود کے ساتھ سلام پڑھنے کو جمع کرنا دونوں ایک ساتھ ہو یہ واجب نہیں ہے. قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور اللہ کے نبی نے اس کو واجب نہیں بتایا ہے، درود کے ساتھ سلام کو مستحب بتایا ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی بغیر سلام کے بھی پڑھا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ سلام درود کے ساتھ واجب نہیں ہے. اگر واجب ہوتا تو اللہ کے نبی سلام کے بغیر درود نہ پڑھتے. اور کیسے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی نے بغیر سلام کے درود پڑھا ہے؟ ہر مسلمان آسانی سے سمجھ سکتا ہے. جنازے کی نماز جب پڑھی جاتی ہے، خاص کر حنفی طریقے میں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں جنازے کی نماز میں یہی درود ابراہیمی پڑھی جاتی ہے اور اس میں تحیات نہیں پڑھی جاتی ہے، سلام نہیں پڑھی جاتی. اللہ کے نبی سے ایسے ہی جنازے کی نماز پڑھنا ثابت ہے. تو نبی نے درود ابراہیمی بغیر سلام کے پڑھا. اس سے معلوم ہوا کہ قرآن میں جو سلام کا حکم ہے وہ درود کے ساتھ استحبابی حکم ہے، واجبی نہیں ہے. قرآن جس پر نازل ہوا ہمارا ایمان ہے کہ انہوں نے صحیح سمجھا اور اس مفتی نے نعیم الدین مراد آبادی نے غلط سمجھا ہے. یہ رضا خانی لوگ بے علم کے عالم اور قابل بنتے ہیں، ان کو آسمان زمین کا پتہ نہیں ہے. میرے دوستو، ایک بات اور سمجھ لو، اگر قرآن کا حکم یہی ہے کہ درود و سلام ایک ساتھ پڑھنا واجب ہے، تو تم لوگ جو نمازوں کے بعد فجر کے بعد لاکھوں سلام پڑھتے ہو، اس کے ہر شعر میں درود نہیں ہے، لاکھوں خالی سلام ہے. تو بے درود کے سلام جو پڑھ رہے ہو یہ بھی تمہارے ہی فتوے کے حساب سے ناجائز ہوا. اگر تم میں دم ہے اور تمہارے عالموں کے پاس علم ہے تو کوئی بھی تمہارا عالم آسانی سے میری بات کا جواب دے دے کہ ایک بار بھی دکھا دے کہ اللہ کے نبی نے یا آپ کے صحابہ نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد زور زور سے اجتماعی طور پر یہ لاکھوں سلام پڑھا ہو یا کوئی درود پڑھا ہو. یہ تو دکھا نہیں سکتے ہیں. ہاں، ایک مسلمان کو کافر بنا سکتے ہیں، اس لیے ان کے احمد رضا خان نے ان کو یہی سکھایا ہے. یہ چیلے کافر کو تو مسلمان کبھی بنا نہیں سکے. آج تک ایک کافر کو مسلمان انہوں نے نہیں بنایا. ہاں، مسلمانوں کو کافر بنانا یہ ان کا خاص ہنر ہے. تو ہم کو اگر کافر بنا دیا اور میری بات کو توڑ کر غلط بنا دیا، تشبیہ دی گئی ہے درود کو پولیتھین سے اور بدعت کو غلاظت سے. غلاظت پولیتھین میں ہے، وہاں تقریر میں صاف یہ بات بتائی گئی ہے. اور جس پولیتھین میں غلاظت ہوگی وہ پولیتھین بھی ناپاک ہوگی. تو درود جو بدعت کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے اس کو ناپاک کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ جرم ہے، غلط ہے، بدعت ہے، ناپاک ہے. جیسے یہاں نعیم الدین مراد آبادی نے درود ابراہیمی کو نماز کے علاوہ پڑھنے کو گناہ اور ناجائز کہا ہے، اور پھر بھی یہ مسلمان ہے. اگر ان کا فتویٰ صحیح ہے تو یہ اپنے نعیم الدین مراد آبادی پر فتویٰ لگائیں کہ وہ کافر ہو گئے. ایک کافر کو مسلمان سمجھنا یہ خود احمد رضا خان کے فتوے سے اس کو بھی کافر بنا دیتا ہے. تو خود یہ اپنے فتوے سے کافر مجھ کو بنا کر کافر ہو چکے ہیں. اپنا نکاح درست کر لیں پھر سے اور توبہ کریں، ایمان لائیں.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔